جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دا بیوٹی آف پاکستان 99۔ سہیل بھائی اس وقت ہم کہاں موجود ہیں؟ جی بات بھائی، اس وقت ہم موجود ہیں گاؤں ہے جی بڑے بھائی، ضلع ناروول، تحصیل شکرگڑھ، اور دربار شریف حضرت اختر علی شاہ المعروف نانگا سرکار رحمۃ اللہ رحمۃ تعالیٰ اللہ علیہ۔ علیہ، ان کے دربار کی طرف ہم جا رہے ہیں جی۔ میں جی بابا نانگا سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار شریف کی طرف جا رہے ہیں ہم۔ یہ دیکھیں جی، یہ دیواریں بالکل کچی ہیں، مٹی کی بنی ہوئی ہیں ماشاء اللہ خوبصورتی، ایک دیہات کا ماحول جی۔ یہ دیکھنے کو سیڑھیاں مل بھی رہا ہے۔ مٹی کی ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ لیں جی دربار شریف کی طرف اوپر پہنچنے والے ہیں ہم۔ ماشاء اللہ دربار شریف پہنچ گئے ہیں جی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں مت جائیے گا ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دا بیوٹی آف پاکستان 99۔ میں اس وقت موجود ہوں بڑے بھائی دربار شریف بابا نانگا سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر سید اختر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار شریف پر میں حاضر ہوں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دا بیوٹی آف پاکستان 99۔ میں آپ کا ہوسٹ عبدالواحد خان، ساتھی دوست محمد سہیل چرائی کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں بابا نانگا سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، المعروف بابا نانگا سرکار رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید اختر شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار شریف میں موجود ہیں، جو واقع ہے سرحدی گاؤں ہے۔ یہ ضلع ناروال کی تحصیل شکرگڑھ کا یہ ایک سرحدی گاؤں ہے بڑا بھائی۔ یہاں پہ ہم موجود ہیں، مزار شریف کے اندر چلیں گے اور کوشش کریں گے، جو ہماری کوشش ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم کہنا چاہتے ہیں مگر نہیں کہتے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ تک کوئی حقیقت پہنچے، تو شاید بہت سارے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، یا وہ بتانا نہیں چاہتے، یا وہ اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہتے، یا شاید اللہ کی طرف سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس چیز سے محروم رہیں۔ نیک کام کریں، اگر آپ اچھی بات کسی کو بتائیں گے وہ صدقہ جاریہ ہے، اچھی چیز آگے فارورڈ ہوگی، لوگوں تک معلومات پہنچے گی۔ اللہ والوں نے کس طرح سے زندگی گزاری، انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا، ہمارا یہی مقصد ہے۔ آئیے چلیے اندر چلتے ہیں۔ یہ دربار شریف کے اندر آ گئے ہیں، یہ 4 مزار بنے ہوئے ہیں، ایک بزرگ ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بابا جی کی نام ہے اپنا؟ راحت علی بٹ۔ راحت علی بٹ۔ ہاں جی، ویسے بابا پیار سے بٹ بٹ کہتے ہیں سب۔ اچھا، پیار سے بٹ بٹ کہتے ہاں، ہیں۔ سہیل بھائی یہ آ رہا ہے، مزار آ رہا ہے، ہم جس جگہ کھڑے ہیں کہ اینگل چینج کریں ہم تھوڑا سا؟ آپ بتائیے گا، اب ٹھیک ہے؟ راحت صاحب، بابا جی آپ کو کتنی دیر ہو گئی ہے یہاں پہ؟ مجھے کچھ 27 سال ہو گئے خدمت میں کرتے ہوئے۔ 27 سال ہو ہاں گئے ہیں جی۔ بابا جی۔ کچھ باتیں کو تھوڑی سی تلخ ہوتی ہیں، سچ جو ہوتا ہے، ہاں جی۔ ہاں جی۔ معذرت کے ساتھ ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں جی کہ لوگوں تک کوئی اچھی بات پہنچے۔ بالکل پہنچنی چاہیے جی۔ جو صاحب مزار پہ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں جو لوگ، وہ کیوں اس طرح کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں بتانا چاہتے، کیا وجہ ہے؟ وجہ تو کوئی نہیں، بتانا چاہیے، ویسے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے، لیکن ویسے حقیقت کے ہی چھپاتے ہیں، بتانا نہیں چاہتے۔ آپ 27 سال سے یہاں پہ خدمت کر جی رہے ہیں، جی جی تو یہ جو بابا جی سید اختر علی شاہ ہاں جی، صاحب ہاں جی۔ المعروف، یہ جرنیل تھے سرکار پہلے، ماشاء اللہ۔ یہ جرنیل تھے، جرنیلی سے درویشی اختیار کی ہے انہوں نے۔ اچھا، آرمی میں تھے یہ؟ ہاں جی، یہ یو پی سی پی انڈیا میں شہر ہے، وہاں جرنیل تھے، یہ وہاں سے ادھر آئے ہوئے ہیں، جب انڈیا پاکستان اکٹھا تھا اس سے پہلے کے آئے ہوئے ہیں ادھر۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے مزار شریف کو بنے ہوئے؟ یہ سن 63 میں جو ہے نا حق ہوئے تھے،
اچھا 1963 میں انہوں نے دنیا سے ظاہراً پردہ کیا. جی 1963 میں ظاہر انہوں نے پردہ کیا تے اس کے بعد پھر وفات پائی ادھر سے ہی ان کو رکھا یہی گیا ہے. مدفن ہے، اسی ہاں جگہ جی پہ مدفن بالکل. ہے. آپ یہ بتائیں گے کہ انہیں نانگا سرکار کیوں کہتے ہیں؟ یہ نانگے تھے، اچھا چڈی پہنے ہوتے تھے، کپڑوں کے بغیر تھے. کپڑوں کو بغیر نانگے تھے. یہ ان کا مرشد ہے مالن شاہ قادر قلندر مڈ بلوچوں. وہ بھی سندھ میں ہے؟ نہیں، جی. یہ شیخو پورے کے پاس ہے مڈ بلوچ اسٹیشن آتا ہے ایک ریلوے کا. شیخو پورہ کے پاس ہاں مڈ بلوچ. چیچا وطنی کے پاس ہی ہے، درمیان میں ہے یہ. چلیں یہ آپ نے ایک اور اضافہ کیا، ہم وہاں پہ بھی انشاءاللہ جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ سے وہ بعد میں گفتگو کریں گے، آپ سے وہ معلومات لیں گے. تو یہ باقی جو یہ صاحب مزار ہیں 3، یہ کون ہے؟ یہ بابا لطیف سائیں ہیں اور یہ جو قدمون ہیں ان کے مائی باپ ہیں. پہلے یہ خدمتگار تھے بابے نانگے سرکار کے. بابا نانگا سرکار کے. آپ آئیے گا ذرا کیمرے کے سامنے، ذرا گفتگو ہو جائے. بابا نانگا سرکار کے یہ خادم ہیں. خاتم ہے. کیا نام تھا یہ ان کا؟ چھوٹے سے تھے اچھا جب جی. ان کی والدہ نے ان کی جولی میں ڈال دیا تھا کہ چھوڑ کے سرکار چلے یہ گئے آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے. تو ان کا کیا نام ہے؟ بابا لطیف سائیں. بابا لطیف سائیں رحمۃ اللہ ہاں تعالی جی، علیہ. اور یہ جو دو صاحب مزار ہیں، یہ جو یہ ڈیری، بابا لطیف کی مائی ہے. کیمرہ مین اگر آپ سامنے کی طرف سے آئیں گے تو ذرا ہمیں بتائیے گا، ذرا سامنے کی طرف سے اگر آپ آئیں گے تو. یہ بابا لطیف کی مائی صاحب ہے. اچھا بابا لطیف جو ہاں جی خادم ہے خادم ہے. پہلے نانگا یہ سرکار کے. خدمتگار تھے نا دونوں، اچھا پہلے. میاں بیوی یہ اچھا خدمتگار اچھا تھے اچھا اچھا اچھا. اور یہ ان کے والد صاحب ہیں. ان کا کوئی نام وغیرہ پتہ ہے ان آپ کا کو؟ نام ہے غلام رسول، بابا کا غلام رسول. بابا نانگا سرکار کے خادم تھے ہاں بابا جی غلام رسول. غلام رسول. پھر ان کے بعد ان کے بیٹے ان کے بابا بیٹے لطیف ہاں سائیں. جی لطیف سائیں. یہ ان کی والدہ صاحب ہے بابے لطیف کی. انہوں نے ان کی جولی میں ڈال دیا تھا چھوٹے ہوتے میں کہ آپ ذرا اس طرف آئیں کیمرے کے یہ سامنے. آپ کا ہے تو آپ کو دے دیا، آپ اس کو جو مرضیہ کریں. پھر انہوں نے پالا پوسا کی خدمتگار بنایا، آتے جاتے کی خدمت کی، سیوا کی. جب ان کو کچھ 4 مہینے ہو گئے ہیں وفات پائے ہوئے. اچھا ابھی ابھی وفات پائے. وفات پائے ہیں. بابا جی آپ یہ بتائیں، آپ کو 27 سال یہاں پہ ہو گئے ہیں، ہاں جی. آپ یہیں کے مقامی ہیں بڑے بھائی کے؟ نہیں میں پیچھے سے سیالکوٹ کا ہوں. اچھا سیالکوٹ کہ شہر کے یہ ہیں آپ. میرے مرشد پاک ہیں. یہ لطیف سائیں جو ہے نا میرے مرشد اچھا اچھا پاک اچھا ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کے ہاں مرشد ہیں. جی یہ دادا مرشد ہیں میرے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بابا جی آپ یہ بتائیں کہ 27 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ جی ڈیوٹی دیتے ہوئے، آپ کوئی اپنے بزرگوں کی عاشق جو ہوتا ہے نا، وہ ہاں اپنی جی معشوق کی بات کرتا ہے، مشوق کی بات کرتا ہے جو بالکل. جس سے محبت کرتا ہے ہاں نا، جی ہاں جی وہ کہتا ہے جی میرا معشوق بہت خوبصورت ہاں ہے، جی ہاں جی چاہے وہ خوبصورت ہو ہو یا یا نہ نہ ہو، ہو. وہ کہتا ہے جی بہت ہاں خوبصورت ہے. جی تو آپ کچھ اپنے پیر و مرشد کی، اپنے دادا مرشد کی کوئی کرامت ہمیں بتانا چاہیں گے؟ ان کی بہت کرامت ہے. ان کے منہ سے جو بات نکلتی تھی نا وہ تلی پہ سر و جمانے والی بات تھی. یہ تو حق ہے، ہم عقیدت مند ہیں کہ اللہ کے ولی جو کہتے ہیں اللہ وہ پوری کرتا ہے، پوری کیونکہ کرتا ہے انہوں نے بالکل. اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کیا راضی ہوتا کیا ہے. ہوا انہوں ہے نے اپنی بالکل. زندگی اس طرح سے گزاری ہوتی جی ہے جی جس طرح اللہ کا حکم اور حضور نبی کریم صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم. وسلم کی تعلیمات کے ہاں جی ہاں جی مطابق اپنی زندگی گزاری. کچھ ایک دو کچھ آپ کوئی کرامات ہمیں بتائیں گے اللہ والوں کی؟ کوئی ایسا ساحل آیا ہو ہاں جو جی دعا ہاں کر جی کے گیا ہو؟ بہت سارے معاملات، بہت سارے ہاں جی ہاں واقعات جی. ہوتے ہیں. ادھر 29 بلوچ آرمی آئی تھی. اچھا جی. حالات جب سن 2000 میں دو خراب ہوئے تھے نا جی ادھر، بہت زیادہ خراب ہو گئے بہت تھے. خراب ہوئے تھے. تو ادھر 300 آدمی کی کمان تھی، اچھا جی. یعنی میجر صاحب ادھر رہتے تھے اچھا جی. اور ان کی ساتھ میں جو ساتھی تھے فوج جی وغیرہ جی جی سپاہی. سپاہی 7 مہینے ادھر رہ کر گئے ہیں. اور وہی ان کو سلامی دیتے تھے، وہی صفائی کرتے تھے، کیونکہ وہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا نا یہ جرنیل ہیں. کچھ اس کے حوالے سے بھی وہ بہت عزت کرتے تھے ان کی. تو حالات تو ویسے صاف ہی رہے اس ٹائم، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. تو 7 ماہ کے بعد وہ چلے گئے. ان کے ساتھ ایک حوالدار تھا ممدہاں سرگودے کا تھا. اچھا جی.
وہ ریٹائر ہونے والا تھا. جی جی انہوں نے پھر بابا لطیف سائیں کو بولا کہ میں پھر مانوں گا اگر مجھے ریٹائر جب ہوں تو میں میجر حوالدار ریٹائر ہوں, مجھے پھول لگے. جی جی تو انہوں نے بولا جاؤ بیٹا لگ جائے گا. تو وہ 1 ماہ کے بعد ریٹائر ہو گیا. جب آئے تو رات کو ایک دن آئے تو مٹھائی کا ٹوکرا لے کر آئے کہ ہم نے جو آپ کو بولا تھا وہ مالک نے ہمارا پورا کر کر دیا. دیا. تو مٹھائی بانٹی ادھر سب کو رات رہے. تو انہوں نے بولا کہ یہ سچے لوگ ہیں, جو میں نے چاہا وہ مجھے مل گیا. تو بابا نانگا سرکار جب ادھر آئی, ادھر لالو ہندو تھا, 4400 کا مالک تھا. جی جی اس نے بولا کہ سائیں لوگا تم ادھر کیا کر رہے ہو, یہ تو ہماری جگہ ہے, ہماری پتال جڑیں ہیں, آپ ادھر سے چلے جائیں. انہوں نے بولا میں ادھر سے نہیں جاؤں گا, میری ڈیوٹی ہے ادھر. انہوں نے ایسے مٹی کو پکڑا, ان کو یہ لو تمہاری پتال جڑیں میں نے کھینچ دی ہے, جاؤ گڑوی لے کر مانگتا پھرے گا, یا مسلمان ہو جا ادھر رہنا دو, نہیں تو ہندو ہے تو چلا جاؤ ادھر اپنے ملک میں. ادھر رہے گا تو مالک کا مالک رہے گا, تمہارا نام لالوں سے لال دن رکھ دیتے ہیں, تو مالکی بھی تمہاری رہے گی. لیکن وہ عقیدے کا پکا تھا, ہندو تھا, نے بولا میں نہیں ادھر رہوں گا. تو ادھر سے چوری بھاگا, گڑوی ہاتھ میں لے کر بارڈر کراس کر گیا. یہ رقبہ سب چھوڑ گیا وہ. تو اس کے بعد پھر یہ بادشاہ ادھر بیٹھے. جو زائرین آتے ہیں, ہاں ہمارا یہی ایک سوال ضرور ہوتا ہے, صاحب مزار پہ جو ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہاں ہیں, جی ہاں جی جو لوگ درباروں پہ جاتے ہیں, ہاں جی. آپ ہمارے چینل کے توسل سے بتانا پسند کریں گے کہ انہیں کس عقیدت سے آنا چاہیے اور کس طرح آنا چاہیے؟ آپ ذرا یہ بتانا پسند کریں گے کہ درباروں پہ کس عقیدت سے آنا چاہیے؟ آنا تو نیک حقیقت سے آنا چاہیے. ویسے جیسے آنے کا حق ہے, جیسے آپ لوگ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے, ایسے دربار پہ بھی آئیں اور پاک صاف ہو کر آئیں, باوضو ہو کے آئیں. باوضو ہو کر آئیں. باوضو آئیں گے تو آپ کو کچھ ملے گا. کیا یہ بولتے تھے بابا نانگا سرکار, بولتے تھے یہ حالی آؤ گے تو حالی جاؤ گے, کچھ لے کر آؤ گے تو کچھ لے کر جاؤ گے. چاہے ایک لکڑ کا ٹکڑا پکڑ کر مچ میں ڈال دو آ کر, ہمارے لیے یہی کافی ہے. تو آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا. تو جو کسی نے مانگا وہ آپ کو ان کو ملا. اللہ تعالیٰ نے ہاں عطا اللہ کیا تعالیٰ نے ادا کی ہے. ان بزرگوں کے ہاں جی وسیلے سے. ہاں جی ہاں جی, ان کے صدقے جو منہ سے بات نکلی ہے وہ پوری کی ہے انہوں نے. تو بہت مریض ہیں ان کے, کم مریض نہیں ہے, بہت مریض ہیں, اور اچھے اچھے عہدوں پہ ہیں. ماشاءاللہ. یہ خود جرنیل تھے, جرنیلی سے درویشی اختیار کی ہے انہوں نے, جرنیلی کو ٹھکرا دیا انہوں نے. کیوں, ان کے مرشد بہت تگڑے تھے, ان کی 1.25 متحر ہے, وہ بھی کلندر تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ آپ کبھی ان کے جائیں گے نا جی روزے پہ, انشاءاللہ ادھر بھی جائیں گے. تو آپ کو صحیح پتہ لگے وہ سارے نانگے ہیں. ادھر جتنا عملہ بیٹھا ہوا ہے سب نانگے ہیں. بہت شکریہ آپ کی محبت کا, بڑی شفقت فرمائی آپ نے, بہت شکریہ آپ کا. آپ جس مرضی ٹائم آئے ہم حاضر ہیں. جزاک اللہ. آپ نے بزرگوں کی گفتگو سنی, بڑے پیارے انداز سے آپ نے رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کی بھی خیر فرمائے, اللہ ہماری بھی خیر فرمائے, وطن عزیز کی بھی خیر فرمائے. وطن عزیز کی جو بنیادیں ہیں, جو ملک پاکستان کھڑا ہے, ان درویشوں اور فقیروں کا بہت بڑا کردار ہے ان میں. دربار بابا نانگا سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بھائی شکر گڑھ سے ہمیں اجازت دیجیے گا, مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا جو آپ سے گزارش کرتے ہیں, آپ عقیدت سے آئیں گے, باوضو ہو کر آئیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اپنے ساتھی محمد سہیل چرائی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبد الواحد خان کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.